تکوین 25واں باب۔ ابراہیم اور اسماعیل کی وفات۔ اور ابراہیم نے ایک اور بیوی کی جس کا نام کتورا تھا، اور اس سے زمران اور یکشان اور میدان اور مدیان اور یشباک اور شوہ پیدا ہوئے، اور یکشان سے شبا اور دیدان پیدا ہوئے، اور دیدان کے بیٹے اشوریم اور لتوشیم اور لیومیم تھے، اور مدیان کے بیٹے ایفا اور آفر اور ہنوک اور ابیداغ اور الدایا تھے۔ یہ سب بنی کتورا تھے۔ اور ابراہیم نے اپنا سب کچھ اسحاق کو دیا، اور مدخولوں کی اولاد کو جو اس سے ہوئی ابراہیم نے انعام دے کر اپنے جیتے جی انہیں اپنے بیٹے اسحاق کے پاس سے مشرق کے رخ مشرق کی سرزمین میں بھیج دیا۔ اور ابراہیم کی حیات کے کل ایام جب تک وہ جیتا رہا 175 برس ہوئے، تب ابراہیم نے جان دے دی، اور اچھی عمر درازی میں بوڑھا اور زندگی سے سیر ہو کر مرا، اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل نے مکفیلا کے غار میں جو ممرے کے سامنے ہے، ہتی سوہر کے بیٹے افرون کے کھیت میں اسے دفنایا۔ اسی کھیت میں جو ابراہیم نے بنی ہت سے مول لیا تھا، وہاں ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ دفنائے گئے۔ اور ابراہیم کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خدا نے اس کے بیٹے اسحاق کو برکت بخشی، اور اسحاق بیرلہی روئی کے نزدیک جا رہا۔ اور ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا، جو سارہ کی لونڈی ہاجرہ مصری سے ابراہیم کے لیے پیدا ہوا، یہ نسب نامہ ہے۔ اور مطابق ان ناموں اور نسلوں کی فہرست کے اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: اسماعیل کا پہلوٹا نبایوت اور کیدار اور ادبیل اور مبسام اور مشما اور دوما اور مسا اور حدد اور تیما اور یتور اور ناکیش اور کدما۔ یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں، اور ان کی بستیوں اور پڑاؤں میں ان کے یہی نام ہیں۔ اور وہ اپنے قبیلوں میں 12 رئیس تھے۔ اور اسماعیل کی حیات کے برس 137 ہوئے، تب اس نے وفات پائی اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ اور اس کے مسکن حویلا سے شور تک تھے، جو مصر کے مشرق میں اس راہ میں ہیں جس سے اشور کو جاتے ہیں۔ اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے رہتا تھا۔ عیساؤ اور یعقوب کی پیدائش۔ اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کی عمر کا تھا جس وقت اس نے رفقہ سے، جو فدان آرام کے باشندے بتوئیل آرامی کی بیٹی اور لابن آرامی کی بہن تھی، نکاح کیا۔ پھر اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا مانگی، کیونکہ وہ بانجھ تھی،
اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کی بیوی رفقا حاملہ ہوئی، اور اس کے رحم میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا، اگر میرے ساتھ یوں ہونا تھا تو میں کیوں حاملہ ہوئی؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے گئی۔ خداوند نے اس سے کہا، تیرے شکم میں 2 امتیں ہیں، تیرے بطن سے 2 قومیں نکلیں گی، قوم قوم سے زور آور ہوگی اور بڑی چھوٹی کی خدمت کرے گی۔ جب اس کے حمل کے دن پورے ہوئے تو دیکھو، اس کے شکم میں توام پائے گئے، اور جو پہلے باہر آیا وہ تمام سرخ رنگ کا اور بالوں والی پوستین کی مانند تھا، اور انہوں نے اس کا نام عیساؤ رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی باہر آیا، اور اس کا ہاتھ عیساؤ کی ایڑی کو پکڑے تھا، تو اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ اس کے لیے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا، اور وہ لڑکے بڑھے، اور عیساؤ شکار کرنے کا ماہر اور کھلی جگہوں کو پسند کرنے والا ہوا، جبکہ یعقوب حلیم اور گھریلو زندگی کا شوقین رہا، اور اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار میں سے کھاتا تھا، مگر رفقا یعقوب کو پیار کرتی تھی۔ اور یعقوب نے مسور کی دال پکائی، اور عیساؤ جنگل سے آیا اور وہ تھکا ہوا تھا، اور عیساؤ نے یعقوب سے کہا کہ اس مسور کی دال میں سے کچھ مجھے کھانے کو دے، کیونکہ میں تھکا ہوا ہوں۔ اس لیے اس کو ادوم کہا گیا۔ یعقوب نے کہا کہ آج اپنے پہلوٹے ہونے کا حق میرے پاس بیچ۔ عیساؤ نے کہا، دیکھ، میں مرا جاتا ہوں، لہذا پہلوٹا ہونا میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج میرے پاس قسم کھا۔ تب اس نے اس کے پاس قسم کھائی اور اپنے پہلوٹے ہونے کا حق یعقوب کے پاس بیچا۔ تب یعقوب نے عیساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دی، اس نے کھایا اور پیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ چنانچہ عیساؤ نے اپنے پہلوٹے ہونے کے حق کو حقیر جانا۔